الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آج ہم مسلم سماج کے اندر بڑھتی ہوئی یا تشویشناک حالت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو سماج کے اندر ایک روش اور ایک طریقہ، ایک روایت، ایک پرمپرا جو غلط طریقے سے رائج ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ حالانکہ طلاق کے مسئلے کو قرآن نے بہت تفصیل سے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، طلاق دینے کے بعد بھی اور طلاق سے پہلے بھی، لیکن کیونکہ ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی، ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جب ایک مرد اور ایک عورت ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نکاح وجود میں آتا ہے، نکاح کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ اسی ارادے کے تحت جو ہے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اولاد پیدا ہوتی ہے دونوں کے درمیان، جو ایک زنجیر ہوتی ہے، ایک کڑی ہوتی ہے، اور اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ مزید اور مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، حالات سے ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے اور نہ ہونے کی وجہ سے بات بگڑنے لگتی ہے، درمیان میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی قرآن نے جو ہے وہ ہم کو رہنمائی دی ہے کہ اگر تمہارے درمیان آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان میں، تو پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر عورت کی نافرمانی کا معاملہ ہے اور اس کی مزاج کی بدسلوکی کا، بدمزاجی کا، نہ ماننے کا اگر مسئلہ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَاعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ، کہ ان کو نصیحت کرو۔ اب نصیحت کرنے کے جو موزوں طریقے ہو سکتے ہیں اس وقت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ محض نصیحت کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بٹھا کے اور ان کو حدیث اور قرآن کی آیتیں سنانے لگے تو یہی نصیحت نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے نصیحت کا جو طریقہ مرد کو مناسب لگے، اس کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر دوسرا طریقہ، اس سے اگلا قدم یہ بتایا گیا کہ اپنے بستر کو اس کے بستر سے علیحدہ کر لو، یعنی ساتھ سونا چھوڑ دیجئے، بستر سے الگ سونا شروع کر دیجئے۔ یہ عورت کے لیے بڑی ناگوار بات ہوتی ہے، بڑی مشکل ترین صورتحال ہوتی ہے، لیکن عورت کی نصیحت کے لیے، اس کی سمجھائش کے لیے جو ہے اگر ایسا کرنا پڑے تو ایسا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو قرآن نے جو ہے وہ ایک لفظ
کہا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو جو ہے وہ ادب سکھانے کے لیے، تعدیب کے لیے جو ہے ہلکی مار مارنا۔ لوگ اس کا غلط سمجھ لیتے ہیں، خالی وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب بس مارو، نہیں، ایسی مار جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی چیز سے مارنا جس سے جسم پر کوئی نشان نہ آئے۔ تو اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا اس کی اصلاح کے لیے یہ قرآن نے بتایا ہے ہم کو۔ اس حد پر پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو قرآن پھر اگلے مرحلے میں یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان جو ہے پھر اصلاح کا طریقہ کیا ہو کہ پھر ایک فریق جو ہے سسرال والوں کی طرف سے، ایک عورت کے گھر والے مائکے والوں کی طرف سے، دونوں بیٹھے میاں بیوی کو سامنے بٹھائیں، ان کی شکایتوں کو ایک دوسرے سے کیا ہے وہ سنیں، سامنے رکھیں، اور دونوں کی شکایتوں اور باتوں کو سمجھ کر جو ہے وہ کوئی حل اس کا نکالیں، اور حل نکالنے کے بعد جو ہے وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور مرد اور عورت پر بھی لازم ہے کہ ان کے جو درمیان میں جو لوگ ہیں ثالث بن کر، جو ان کے حکم بن کر جن کو انہوں نے مقرر کیا ہے، ان کے فیصلے کو وہ بھی تسلیم کریں۔ ان کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مسئلے کو میاں بیوی جو ہے، اگر گھر کے اندر قرآن نے جو ایک پروسیجر بتایا ہے اگر اس کا لحاظ کریں گے تو اس نوبت تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوئی شکل نہیں آئے گی جس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم وہاں تک ان چیزوں کو اختیاری نہیں کرتے جو قرآن نے بتایا ہے، کہ ہم خود پہلے نصیحت کا طریقہ اختیار کریں، اس کے بعد تنبیہ کے طور پر اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے گھر میں کھانا چھوڑ دیا، آپ اس کے پاس آپ نے سونا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے اگر بات سنبھلتی نہیں ہے تو بھئی خاندان کے لوگ بیٹھ جائیں، ان کو بٹھا لیں اور اس کے بعد کوئی حل نکالیں۔ تو یہ اگر یہ پروسیجر شروع ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے بات بگڑنے تک پہنچے۔ تو قرآن نے یہ ایک طریقہ بتا دیا ہے جہاں مرد اور عورت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناگزیر حالت بن جاتی ہے اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر دونوں کے درمیان افتراق، تفریق اور طلاق کے علاوہ، علیحدگی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دھڑا دھڑ اٹھائی اور 3 طلاق دے دی، یہ طریقہ قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیے ہم جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کو وجود میں لانے کے لیے ہماری تیاری کتنی ہوتی ہے، رشتے تلاش کرتے ہیں، رشتوں کو دیکھتے ہیں، اونچ نیچ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ پھر تاریخ متعین ہوتی ہے، وقت متعین ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر ہم گواہوں کی موجودگی میں، وکالت شاید ولی کی موجودگی میں اس رشتے کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی پورے عزم ارادے کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں۔ لیکن طلاق کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جبکہ قرآن نے خود یہ کہا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ جب تم طلاق کا ارادہ کرو، تو یعنی طلاق سے پہلے طلاق دینے کے لیے پوری طریقے سے انسان کو سنسیئر ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، 10 مرتبہ کیا 100 مرتبہ سوچنا چاہیے
کہ اب میں طلاق دینے جا رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، طلاق دینے کے بعد کون سے مسائل پیدا ہونے والے ہیں میرے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی، خاندان کے اندر بھی، وراثت کے اندر بھی، یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ جب تم طلاق کا عزم کرو تو انہیں خود سوچو۔ اور اسی آیت کے آخر میں اسی بارے میں کہا کہ فَإِنَّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، کس نیت سے، کس ارادے سے تم یہ قدم اٹھا رہے ہو، تو اللہ کو اس کا علم بھی ہے، اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہو خدا اس کو خوب سن رہا ہے۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک ادارہ جو آپ نے نکاح کے ذریعے سے قائم کیا تھا وہ بکھر رہا ہے، وہ اجڑ رہا ہے۔ تو ہماری آخری کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ جڑا رہے آخری حد تک۔ لیکن چونکہ طلاق جو ہے وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وہ خدا نے باوجود اس کے کہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اس کو مباح کر رکھا ہے، اور وہ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مباح بھی کیا ہے، حلال بھی کیا ہوا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے عمل۔ تو یہاں تک تو بات یہ ہے کہ طلاق سے پہلے یہ کوششیں ہماری جاری رہنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ آخری حد تک کوشش یہ کریں کہ معاملہ باہمی بات چیت سے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر پھر مسئلے کو حل کریں۔ اب اس کے بعد پھر اگر طلاق ہی کا معاملہ ہے تو پھر سوچیں سمجھیں، اور سوچ سمجھنے کے بعد اب طلاق دینا کیسے ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاقیں لوگ دیتے تو مسلم سماج کی اتنی بدنامی نہیں ہوتی جو آج جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی قرآن کے بنائے ہوئے اصول، حدود اور قوانین اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے نتائج، غلط نتائج جو ہے وہ سامنے آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اگر اس کے مطابق کوئی بھی عمل ہوگا جو خدا نے حدود رکھی ہے، قوانین بنائے ہیں، تو اس سے دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے اختلاف کر سکے یا اس پر انگلی اٹھا سکے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ طلاق کے دینے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس کو اگلے ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ طلاق کیسے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔